ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم لوگ سورہ فاتحہ کے اسماء پر بات کر رہے تھے اور جو نام صحیح احادیث میں اس سورہ مبارکہ کے آئے ہیں ان میں سے 2 ناموں پر بات ہو چکی۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام سورۃ الصلاح بھی ہے، یعنی وہ سورت جو نماز کی سورت ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں چونکہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اس لیے اس سورت کو سورۃ الصلاح بھی کہا گیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے یہ کہا کہ قسمت الصلاۃ، میں نے اس نماز کو تقسیم کر دیا ہے بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے درمیان ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور پھر جب بندہ یہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری رحمت کی صفت کو بیان کیا۔ پھر جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالی اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی، میری بزرگی، میری عظمت، میری ملکیت، میرے بادشاہ ہونے کا اعتراف کیا۔ اور پھر جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہے بینی و بین عبدی، جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں اپنے بندے کو ضرور وہ چیز دوں گا جو مجھ سے مانگے گا۔ مراد یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالی کا حصہ ہوا، اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ بندے کا حصہ ہوا کہ بندے نے درخواست دی اور پھر اس کے بعد بندہ راہ راست کی، صراط مستقیم کی، صحیح راہ کی درخواست کرتا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جو اس نے مجھ سے سوال کیا۔ تو سورہ فاتحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نماز کی صورت ارشاد فرمایا ہے، بلکہ نماز ارشاد فرمایا ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الصلاح بھی ہے۔ اس صورت کا ایک اور نام سورۃ الشفاء بھی حدیث میں آیا ہے، گویا چوتھا نام آپ سمجھ لیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے دارمی کی روایت میں نقل کیا ہے۔ عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس صورت میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس موقع پر رسول کی ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے کوئی صحابی رضی اللہ عنہ ہوں مگر ان کا نام نہ لیا جائے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں کوئی تابعی ہو، تو اس کے لیے یہ تو شرط ضروری ہے کہ وہ تابعی ثقہ ہو۔ اس تابعی کے متعلق جو ان کے معاصرین ہیں ان کی رائے دیانتداری، تقوی اور ان کے صحیح ہونے کی ہو، تو ایسے ثقہ تابعی کی روایت جب وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نقل کریں اور درمیان میں صحابی رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیں، تو اس روایت کو حدیث کی اصطلاح میں حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔
مراسیل جو ہوتی ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھی ہوتی ہیں. مثلاً ایک صحابی رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ سے کوئی بات سنتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کے نقل فرما دیتے تھے، اور جس صحابی سے انہوں نے سنا ہے اس کا نام نہیں لیتے تھے، تو یہ بھی مرسل روایت کہلاتی تھی. مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں ان کے بارے میں یہ طے شدہ اور اصول کی بات ہے کہ الصحابہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کلہم عدول، سب کے سب سچے تھے، سب کے سب سکا تھے. یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول دیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کا انتصاب سمجھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلانا اور ڈالنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے یہ بات بار بار ارشاد فرمائی ہے کہ من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا. ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے مجھ سے کوئی ایسی بات منسوب کر دی جو میں نے حقیقت میں نہیں کہی تھی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے جہنم میں اپنا ٹھکانہ سوچ. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کی کتابوں میں اصول پہ جو 2 جلدوں میں اپنی ایک کتاب مرتب فرمائی ہے، اس میں انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، اور حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بہت عمدہ بات ارشاد فرمائی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم تم سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ بات ارشاد فرمائی، یہ بات ارشاد فرمائی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب باتیں ہم نے ان سے خود براہ راست سنی ہوں، بلکہ ہم سے کوئی ہمارا دوست آ کے صحابی رضی اللہ عنہ آ کے کہتا تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو ہم اس کی بات کو بھی اپنی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں اور اس صحابی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتے. اب یہ نہ لینا کئی وجوہ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں درست ہم کہتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. اس لیے یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بدترین کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. حتیٰ کے بعض فقہا کے نزدیک تو یہ کفر کے جملے پر مشتمل جملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کہی ہو اور انسان اپنے پاس سے اس بات کو ان کی طرف منسوب کرے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو روایات ایک سے دوسرے سے وہ کرتے تھے وہ سب کی سب صحیح ہیں، ان میں کوئی بحث ہے ہی نہیں. اب اس کی ایک مثال سمجھیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت چھوٹے تھے، بچے تھے، عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اور متعدد روایات ایسی ملتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، یوں ارشاد فرمایا، یہ بات ہوئی، یہ بات ارشاد فرمائی. تو یہ سب باتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سنی ہیں، اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے جو دوست تھے ان سے سنی ہیں، باقی لوگوں سے سنی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ میں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کچھ سنا. ان کی احادیث کا ذخیرہ اور مجموعہ اگر دیکھنے کی خواہش ہو اور ان کی احادیث کا اندازہ اس مجموعے کا کرنا کوئی چاہے تو ساری کی ساری فقہ شافعی کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فتاوی، ان کے اقوال اور ان کی روایت کردہ احادیث سے ہیں، جس میں ساتھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. اب انہوں نے کس صحابی سے سنا ہے ان کا نام نہیں ہے، یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور ان کی تمام روایات جو صحیح سند سے ثابت ہیں سب کی سب صحیح ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کبھی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے محدثین نے جہاں اصول حدیث میں بحث کی ہے انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے یہ بات کہی ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نے ان کے سامنے جھوٹ بولا تو
تو انہوں نے اس کے لیے سزا تجویز کی. پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے جھوٹ کی نسبت کو قابل تعزیر اور قابل سزا قرار دیا. اب اس کے بعد آ گئی تابعین کی بحث. اور تابعی جب روایت کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور درمیان میں نام نہیں دیتے کہ انہوں نے کس صحابی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، تو تابعی اگر خود ٹھیک ہیں، خود سقا ہیں اور تابعی کی شخصیت متنازع نہیں ہے، تو پھر ان کی روایت بھی قابل قبول ہے اور ان کی روایت کو بھی حدیث مرسل کے درجے میں رکھا جائے گا. اور یہ اصول حدیث کی کتابوں میں تفصیلی بحث ہے جو وہاں دیکھی جا سکتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد تابعین میں بھی جو سقا حضرات تھے اور ان کے بعد بھی حتیٰ کہ امت میں اب تک جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے خدا کے سامنے اپنے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کی پرسش کے لیے حاضر ہونا ہے، ان کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولیں. تو عبد الملک بن عمر رحمۃ اللہ علیہ سقا تابعین میں سے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے دیکھا تھا. ان سے احادیث انہوں نے سنی تھی. ان کی روایت مسند دارمی میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ میں شفا ہے. شفا کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس سورہ مبارکہ میں شفا ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے اور اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے تو دل کی بیماریوں کو شفا ملتی ہے. انسان کا دل بہت سی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے پہ دل آمادہ کرتا ہے انسان کو. اسی طرح دل میں وسوسے آتے ہیں. اسی طرح حسد ہے، اسی طرح چغلی ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، غصہ اور ناجائز حرام غصے کا استعمال ہے. یہ سب کی سب چیزیں دل میں آتی ہیں. نفس سکھاتا ہے. ان ساری بیماریوں سے شفا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہے. یعنی اس کو کثرت سے تلاوت کیا جائے، پڑھا جائے تو ان چیزوں سے شفا نصیب ہوتی. اور بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ اس روحانی شفا کے ساتھ ساتھ جسمانی شفا بھی اس میں ہے. یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے اور کسی پر دم کر دیا جائے کسی مرض کے ازالے کے لیے تو بھی دور ہو جاتا ہے. قبل اس کے کہ ہم آپ سے صحیح حدیث عرض کریں، آپ کی خدمت میں پیش کریں، ایک اصول کی بات سمجھنی چاہیے اور وہ یہ کہ کلام کا اثر ہوتا ہے یا نہیں. اتنا سوال ہے، کلام کا اثر ہوتا ہے یا نہیں. ظاہر ہے کہ کلام کا اثر ہوتا ہے. ایک شخص کی آپ تعریف کیجئے، اس کے چہرے کی رنگت اور اس کا حال دیکھیے، پھر کسی شخص کی آپ مذمت کیجئے تو یہ زبان سے ادا ہونے والے چند جملے ہیں. ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ بہت قابل احترام شخصیت ہیں، کوئی کسی سے کہتا ہے کہ تم بہت نالائق انسان ہو، تو ان دونوں جملوں میں بڑا فرق ہے. اس کا مطلب ہے کلام کا اثر ہوتا ہے. ایک کلام وہ ہے جو خوشی کے جذبات پیدا کرتا ہے، ایک کلام وہ ہے جو غصے اور اشتعال کے جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے. تو جب کلام کا اثر ہوتا ہے تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی چیز لکھی ہے جس کو فیض القدیر میں لکھنے والوں نے لکھا ہے، نقل کیا. انہوں نے کہا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب انسانوں کے کلام کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ انسانوں کے پروردگار کے کلام کا ایک دوسرے پہ اثر نہیں ہوتا. یقیناً اللہ کے کلام کا بھی اثر ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے کلام میں یہ برکات ہیں کہ بیماروں کو اس سے شفا ملتی ہے، بشرطے کہ پڑھنے والے کی نیت درست ہو اور اس شرط کے ساتھ کہ جو پڑھنے والا ہے خود اس کے دل میں بھی اللہ کے کلام کی یہ عظمت ہو اور اللہ تعالی کے احکامات کی پابندی اس کی زندگی میں شامل. اس لیے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کرنا
کسی بیمار پر پھونکنا، یہ صحیح احادیث میں آیا ہے، صحیح بخاری میں آیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک جگہ جا رہے تھے اور اس سفر میں وہ جہاد سے واپس آ رہے تھے، شدید بھوک کا زمانہ تھا، تو انہوں نے ایک قبیلے کے پاس رک کر درخواست کی کہ تم لوگ ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، اور اس قبیلے والوں نے انکار کر دیا۔ یہ حضرات آگے چل پڑے، ایک جگہ جب پہنچے یہ اور پڑاؤ کیا تو اس قبیلے سے ایک خاتون بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، وَهَلْ مِن رَاقٍ، اور تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو پڑھ کے اس پہ کچھ پھونک دے اور اگر اسے شفا مل جائے اور اس کی جان بچ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل ہمیں پڑھنا آتا ہے، ہم پڑھ دیں گے، مگر یہ بتاؤ کہ تم اس پر کیا اجرت دو گی؟ تو اس نے طے کیا، اور 30 بکریوں کی بھی روایت آتی ہے کہ 30 بکریاں اس نے طے کی کہ بھی میں دے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور پھر اس کے بعد تھتکار دیا، یعنی ان کے منہ میں جو تھوک تھا اس سے تھوک اور ہوا اس دونوں کو وہ پھونکا انہوں نے، اور تھوک کے ذرات اس کے جسم پر پڑے اور وہ یہ صبح و شام اس پہ دم کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس زہر کا اثر اتار دیا۔ اور انہوں نے جب بکریاں لی تو انہوں نے کہا ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھ لیں۔ یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی چیز ہے، دم کرنے کی چیز؟ انہوں نے عرض کیا میرے جی میں یہ آیا کہ اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کے اگر پھونکا جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَضْرِبُوا لِي سَهْمًا، اس سے خود بھی استعمال کرو اس گوشت کو، دیکھو میرا حصہ بھی اس میں رکھنا۔ اور یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے جسمانی بیماریوں کی بھی شفا رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی وجہ سے اس حدیث کی طویل ایک روایت میں لفظ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقیہ، یہ تو پڑھ کر دم کرنے والی صورت ہے۔ تو اس لیے اس سورہ فاتحہ کا ایک نام رقیہ بھی ہے، یعنی وہ چیز جو پڑھ کر دم کی جائے لوگوں پر، اور بیماری کے لیے اور جسمانی شفا کے حصول کے لیے اس کی تلاوت کی جائے۔ اس ساری حدیث اور تشریح میں یہ بات بھی خیال میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب در حقیقت عمل کے لیے نازل کی ہے، سمجھنے کے لیے نازل کی ہے، سوچنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے نازل کی ہے، اپنے عادات اور اطوار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنانے اور اللہ کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے نازل کی ہے۔ اس کا تنہا اکیلا مقصد یہی نہیں ہے کہ اسے پڑھ کے دم کیا جائے، اس کا انکار نہیں ہے، چونکہ صحیح حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں، اس لیے پڑھ کے دم بھی کرنا چاہیے، پھونک بھی دینا چاہیے، مگر اصل حقیقت اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں اس سورہ فاتحہ پر اور قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، اس کے پیغام کو، اس کی تعلیم کو اپنی زندگی میں رچانا اور بسانا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی سیرت کو اور اپنی اخلاقیات کو خاص طور پہ اللہ کی کتاب کے مطابق ڈھالنا۔ اسی طرح اس سورہ فاتحہ کا ایک اور نام بھی حدیث میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو مجھ پہ نازل کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ خاص طور سے مجھے اپنے عرش کے خزانوں میں سے نکال کر ایک خزانہ مجھے دیا۔ اس حدیث کی سند پہ اگرچہ محدثین نے کلام کیا لیکن کثرت سے اکابر نے سے نقل کیا، اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الکنز بھی رکھا گیا، یعنی وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے خزانوں میں سے نکال کے دی۔ چند ایک چیزوں کے بارے میں حدیث میں صراحت سے یہ لفظ آئے ہیں، صحیح احادیث میں بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں یہ اللہ نے مجھے اپنے عرش کے خزانوں میں سے نکال کے دی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک جملہ بتاؤں،
جو تمہیں نفع دے. انہوں نے عرض کیا کہ آپ ضرور ارشاد فرمائیے. کہ آپ نے کہا اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے نکال کے ایک جملہ اللہ نے مجھے سکھایا تھا، اور دیکھو تم کثرت سے یہ پڑھا کرو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کسی نیکی کے کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں اور میں کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ خدا عظیم کی توفیق میرے شامل حال نہ ہو. میں ان چیزوں پہ قابو نہیں پا سکتا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ متعدد روایات میں وارد ہوئے ہیں کہ اللہ نے اتنا چیز مجھے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے نکال کے دی. اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، یہ خزانے کیسے ہیں، وہ کیسے نکالی گئی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق غیب کے امور سے ہے اور ہماری عقل کی رسائی وہاں تک ناممکن ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے. ہماری عقل کی دسترسی اتنی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو جانچ سکے، پرکھ سکے اور حقیقت حال معلوم کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کے یہ خزانے پہ ہیں. بس ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. بس اس پہ ایمان رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آپ آگے کا لفظ دیکھیے قرآن پاک میں، تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ مکیۃ، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سورہ فاتحہ کا مکہ مکرمہ میں نازل ہونا سب کا ہی اتفاق ہے اس پہ، سوائے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. مگر محققین کے نزدیک حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل نہیں تھے، بلکہ کسی اور راوی نے اپنی طرف سے یہ جملہ اس روایت میں بڑھا دیا. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان تھے 102 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر ان کے سامنے 30 مرتبہ پورا قرآن کریم پڑھا ہے اور 30 مرتبہ تفسیر ان سے پڑھی ہے، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پوچھ کے کہ یہ کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کی تفسیر کیا ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تفسیر میں بہت بلند ہے، اور یہ جملہ ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ کسی راوی کا اندراج ہے اس روایت میں، ورنہ ان کے علاوہ تو پوری امت اس بات کی قائل ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اب مکہ مکرمہ میں نازل ہونے کے جہاں اور بہت سے دلائل ہیں، ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں پڑھی. ہمیشہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہی رہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کے واقعے سے پہلے بھی نماز مسلمان پڑھتے تھے، ان پہ بھی فرض تھی. اور معراج میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں بڑھا دی، تعداد ان کی 5 ہو گئی. پھر اس کے بعد رکعتیں بڑھا دی گئیں، پہلے 2 رکعتیں ہوتی تھیں، اور پھر اس کے بعد ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں کر دی گئیں. تو مسلمانوں نے کبھی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں پڑھی. تو اس لیے سورہ فاتحہ یقیناً مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، تو ہی تو مسلمانوں نے سب نے نماز پڑھی ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے محققین کا کہنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 5ویں نمبر پر نازل ہوئی، یعنی سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی کچھ آیات نازل ہوئی، پھر سورہ مدثر نازل ہوئی، پھر سورہ مزمل نازل ہوئی، پھر نون والقلم نازل ہوئی، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی مکمل طور پر نازل ہوئی. اور اسی طرح یہ بھی خیال میں رہے کہ جن جن تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلی سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مکمل سورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی. ورنہ اس سے پہلے جتنی سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے مختلف یہ سمجھ لیجیے کچھ چند آیات تھیں جو نازل کی گئیں، اور بعد میں وہ صورتیں مکمل ہوئی ہیں. سب سے پہلی مکمل سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل کی گئی. اس کے بعد آپ لفظ دیکھیے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی 7 آیات، اور امت کا اس پہ بھی اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں. سورہ فاتحہ کی 7 آیات میں البتہ اتنا اختلاف ہے کہ کوفہ کے قراء اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ الحمدللہ رب العالمین کو پہلی آیت شمار کرتے تھے، پھر الرحمن الرحیم کو دوسری، پھر اسی طرح ہوتے ہوتے صراط الذین انعمت علیہم
علیہم پہ پہنچ کے وہ رک جاتے تھے اور وہ اسے چھٹی آیت شمار کر کے پھر اس کے بعد آخری آیت پڑھتے تھے. اور اہل مدینہ اور باقی اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دوسرا گروہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت کہتے تھے اور اس کے بعد آگے جو تھی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب یہ ساری کی ساری ایک آیت کو کہتے تھے. تو گویا بسم اللہ جو ہے وہ ایک آیت اور باقی 6 آیات یا انعمت علیہم پر رک کر پھر آیات مانتے تھے. کوفہ کے حضرات اس میں بھی اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شامل تھے. یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں قیامت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان میں جب کسی مسئلے پہ بحث ہوتی تھی، کسی مسئلے پہ وہ دلائل سے بات کرتے تھے تو ان کی دونوں اطراف حق پہ ہوتی تھی. اب کوئی شخص یہ چاہے کہ اس میں فیصلہ کر لے اور فیصلہ کن بات کرے، یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اسی چیز کا نام وسعت ظرفی ہے، اسی چیز کا نام وسعت قلبی ہے. سمجھنا چاہیے کہ جو اہل کوفہ نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، ان کی اپنی رائے ہے. جو اہل مدینہ نے کہا ان کی اپنی رائے ہے. کوئی حرج نہیں. کوئی اہل مدینہ کی بات پہ عمل کرتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اہل کوفہ کی بات پہ عمل کرتا ہے حرج اس میں بھی نہیں ہے. حرج جب پیدا ہوتا ہے جب کوئی کوفہ والوں کے عمل پر کوفہ والوں کے فتوے پر عمل کرتے پھر یہ کہے کہ اہل مدینہ ٹھیک نہیں. اور حرج جب پیدا ہوتا ہے جب اہل مدینہ کی بات مان کے یہ کہا جائے کہ کوفہ والے ٹھیک نہیں. تو جب بھی یہ بات کی جائے گی یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دونوں طرف موجود ہیں تو پھر اس سے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے اور غلط آراء اور غلط مباحث جنم دیتی ہیں. اس لیے بڑی وسعت ظرفی کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو جو آراء دی ہیں، جن جن مسائل پہ بحث کی ہے، ان سب کو صحیح سمجھنے کے بعد جو بھی ان میں سے مناسب چیز ہے جس مسلک کے تعلق ہے بس اس پہ عمل کر لیا جائے اور دوسروں کو نہ تنگ کیا جائے، نہ خام خواہ تنقید کی جائے، کیونکہ اس کا اثر کبھی کبھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے اور وہ حضرات دین کے معاملے میں قطعاً بھی علیہ باللہ خائن نہیں تھے. وہ سب کے سب امانت دار تھے. ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پرورش پائی تھی. ان پر تنقید کا مطلب تو پھر یہ نکلتا ہے کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں کچھ کمی رہ گئی تھی اور یہ بہت خطرناک بات ہے. تو اس لیے سورہ فاتحہ کی 7 آیات تو ساری امت مانتی ہے. بحث صرف بسم اللہ پر ہے، وہ انشاءاللہ جب اس کی تشریح آئے گی تو ہم کچھ اور بھی عرض کر دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو اللہ تعالی کی پناہ پہلے مانگنے کا حکم ہے. اسی لیے ہم جب بھی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں. اس اعوذ باللہ کے جملے کو سب یہ مانتے ہیں، پوری امت کا اتفاق ہے اس پہ کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں، یہ قرآن کریم سے باہر کا حصہ ہے. یعنی یہ قرآن کا ایک حکم ہے، اس کی اطاعت ہے. حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، من الشیطان الرجیم، تو شیطان مردود کی حرکتوں سے تم اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ اس حکم کے اتباع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ صحیح احادیث میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے متعلق حکم دیا. تو یہ تعوذ اسے کہتے ہیں، یا اسے استعاذہ اس جملے کو کہتے ہیں. تو یہ استعاذہ یا تعوذ قرآن پاک میں شامل نہیں. یہ تو در حقیقت 14ویں پارے میں سورہ نحل میں اللہ تعالی نے جو حکم دیا اس حکم کی تعمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ایک جملے کو پڑھنا ہے. اس استعاذہ یا تعوذ کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ پڑھنے والا اللہ تعالی سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ کی ذات اپنے اس عاجز بندے کو اپنی پناہ میں لے لے اور شیطان کے ہر شر سے اسے محفوظ کر کے اس اپنے پاک کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے.
اس ایک جملے کو پڑھ کے آپ دیکھیے انسان در حقیقت 3 چیزوں کا اقرار کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اپنی کمزوری کے احساس کا اظہار کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میں تو اتنا بے بس اور ناتوانا ہوں کہ نہ کہ اپنی ذات سے کسی خوبی کے کام کو انجام دے سکتا ہوں، نہ کسی شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہوں. بس تیری ذات ہے جس کی پناہ میں اگر میں آ جاؤں گا تو مجھے نیکی کی توفیق بھی ہو جائے گی اور شر سے میری حفاظت بھی ہو جائے گی. اپنی اس عجز کے ساتھ ساتھ انسان دوسری طرف اسی جملے کے ذریعے اللہ تعالی کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے. دوسری بات اس جملے کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ آپ ہر طرح اس بات پر قادر ہیں کہ آپ جس طرح چاہیں مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، اور جب تیری پناہ مجھے حاصل ہو جائے گی تو پھر میں ان امور خیر کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں گا. اور اللہ تعالی کی قدرت، ان 2 چیزوں کا اعتراف کے بعد تیسری چیز انسان یہ جو اعوذ باللہ کہتا ہے نا، اس باللہ کی جو با ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس با کے کوئی 17-18 معانی لکھے ہیں اہل لغت نے. عربی زبان میں یہ وسعت ہے اور اس کا عام طور پر مفسرین نے معنی یہ بیان کیے کہ اصل میں وہ درخواست کرتا ہے. اصل میں با کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایک اپلیکیشن خدا کے سامنے پیش کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے، زبان سے یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے، میں اپنے ازلی دشمن شیطان سے مقابلے میں اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہوں خدا جب تیری پناہ میرے شامل حال ہو. اس دشمن کی تو کوشش ہوگی کہ وہ مجھے تیری اس پاک کلام کے سمجھنے سے روکے، اس کی تلاوت سے روکے، اور اگر میں اس کی تلاوت کروں تو سمجھ نہ پاؤں اور سمجھ پاؤں تو خدایا پھر میں عمل نہ کروں. تو اے اللہ اتنی جو مشکلات مجھے پیش آنی ہیں تو میں ان سب کی مشکلات میں گھرنے سے پہلے ہی درخواست کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ میں اس کی تلاوت کر سکوں، اور تلاوت کروں تو پھر اسے سمجھ سکوں پھر اس پہ عمل بھی کر سکوں، اور جتنے وساوس اور جتنی راستے شیطان اپنانا چاہتا ہے کہ مجھے اس خیر سے باز رکھے، خدا ان تمام شر کے راستوں کو بند کرنے کے لیے تو میری مدد کر. ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعوذ کے پڑھنے میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے احکامات ثابت ہیں ان سب کے بارے میں ایک اصولی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام اللہ کی بندگی کرنا. اس مالک حقیقی کی کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی حقیقت تک ہمارے دماغ کی رسائی ہو نہ ہو، ہمیں بلا چون و چراں اللہ کے احکامات کو ماننا. آپ تصور کیجئے ایک شخص کو آپ اپنے ملازم رکھتے ہیں اور وہ کام گھر کے مختلف انجام دیتا ہے، اور اگر ہر کام کرنے سے پہلے وہ پوچھنے لگے کہ صاحب اس کام کی کیا حکمت ہے، آپ نے کہا پانی پلا دیجیے تو کیوں صاحب پانی کیوں پلائیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے کہا کہ پنکھا چلا دیجیے، ان کا پنکھا چلانے میں کیا حکمت ہے اس وقت؟ تو اگر کوئی نوکر اس طرح کی ساری چیزیں پوچھنے لگے اور پھر مزید دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہے کہ جب تک صاحب حکمت سمجھنا ہے ہم کام نہیں کریں گے، تو آپ کی نظر میں اس شخص کا کیا ٹھکانہ ہوگا اور یہ نوکری کئی دن چلے گی؟ بالکل اسی طرح اللہ تعالی کی بندگی وہ ایسی چیز ہے کہ انسان ہر بات میں اگر یہ کھوج لگانے بیٹھ جائے کہ اس بات میں کیا حکمت ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے کیوں پڑھوں، اس میں کیا حکمت ہے، اور اللہ تعالی نے جھوٹ سے منع کیا اس میں کیا حکمت ہے. اگر میری سمجھ میں آئی نماز پڑھنا تو پڑھ لیں گے، اور جھوٹ کا بولنا بری بات ہے، اگر ہماری سمجھ میں آئی اس کی برائی تو عمل کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ والعیاذ باللہ یہ اللہ کی بندگی ہے، یہ اپنے نفس کا اتباع اور دماغ کی خرابی. اس لیے اللہ تعالی نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو حکم دیا ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے
کہ وہ کام ہمیں کرنے چاہیے، جن کاموں سے روکا ان سے باز رہنا چاہیے۔ اگر کسی کام کی حکمت سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتی اہل علم سے پوچھ لیا جائے، یہ بھی درست ہے۔ انسان کی طبیعت عمل پر آمادہ اور کاربند ہو اور محض اطمینان قلبی کے لیے حکمتوں کو معلوم کرنا چاہے تو یہ طرز عمل بھی صحیح ہے، مگر عمل حکمت کو سمجھنے پر موقوف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ عمل حکمت کو سمجھنے پر موقوف نہیں ہونا چاہیے، یہ طرز عمل بندگی کے خلاف ہے۔ اصل بات تو وہی ہے جو آپ سے عرض کر دی۔ اب رہتی یہ بات کہ اس تعوذ کے پڑھنے میں حکمت کیا ہے، تو کچھ حکمت کی باتیں تو وہ ہیں ہم نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دی۔ ایک اور حکمت اس کی اس طریقے سے ہم سمجھیے کہ انسان ایک باغ لگانے کا اور چمن بسانے کا ارادہ کرتا ہے، اس مقصد کے لیے نرم زمین، موافق آب و ہوا، عمدہ بیج اور مناسب انسانی قوت، ضروری آلات، یہ سب اسباب اور ذرائع اور وسائل اکٹھے کرتا ہے۔ اور وہ پہلا کام جس سے چمن کا آغاز اور باغ کی ابتدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین کو جھاڑ جھنکار سے صاف کرے اور اس کے ارد گرد باغ لگائے تاکہ موذی جانور بیج اور زمین پر اگنے والے پیڑ پودوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس طرح جب کوئی شخص تلاوت کلام پاک کا ارادہ کرتا ہے تو گویا وہ ایک باغ اور چمن بسانے کا ارادہ کرتا ہے۔ جو دشمن اس باغ کو تباہ کر سکتا ہے وہ شیطان ہے، اور اللہ کی ذات جو اس باغ کو لگانے کی توفیق اور پھر اسباب کو فراہم کرتی ہے وہ ہر طرح سے حفاظت فرما سکتی ہے۔ تو یہ شخص حق تعالی شانہ کی ذات مقدسہ سے یہ درخواست کرتا ہے، یہ جملہ پڑھتا ہے، یہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار یہ جو میں ایک ثواب کے لیے باغ لگانے لگاؤں، یہ جو میں تلاوت کرنے لگاؤں، خدا تو مجھے اپنی پناہ میں دے دے۔ ایک اور حکمت اس میں یہ ہے کہ انسان جب تلاوت کلام پاک کا ارادہ کرتا ہے، قرآن پاک رکھتا ہے، اسے کھولتا ہے، تو اسے حکم یہ دیا گیا کہ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھے، کیونکہ اسی زبان سے جھوٹ بولا گیا، غیبت کی گئی ہے، الزام لگائے گئے ہیں، غصے کا بیجا اظہار کیا گیا ہے، اور ایسے نامناسب کلمات کسی کے بارے میں بھی کہے گئے ہیں جن پر اللہ کی یہاں گرفت ہو سکتی تھی۔ زبان سے انسانوں کو ایذا پہنچائی گئی، تکلیف پہنچائی گئی، تو انسان نے اپنی زندگی کوئی نہیں زبان کو بھی گندگی میں ملوث کر لیا۔ اب اسی زبان سے کلام الہی کو پڑھنا چاہتا ہے تو پھر مناسب یہ ہے کہ اللہ کے اس کلام پاک کو پڑھنے سے پہلے اپنی زبان کو بھی پاک کر لے، اور زبان کی پاکیزگی کے لیے سب سے مؤثر طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم جب بھی تلاوت کا ارادہ کرو تو یہ پڑھ لیا کرو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی ایک اور حکمت بھی ہے، اور اس تعوذ کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ جب کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالی کے فرشتے اسے سننے کے لیے آتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی آیا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان قرآن الفجر، اور فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے اسے سننے کے لیے آتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے خود نماز فجر مراد ہے، تو کچھ بھی مراد لے لی جائے، اللہ کے فرشتے بہرحال انسانوں کی تلاوت سننے کے لیے زمین میں آتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ فرشتوں کی موجودگی کا احساس یا ان کی اطلاع اللہ کے باز بننے کو ہو جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں اس کی مثالیں آئی ہیں۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے متعلق صحیح احادیث میں صحیح بخاری میں آیا ہے کہ وہ تلاوت فرما رہے تھے اور فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے نازل ہوئے،
مگر انہیں نہیں معلوم ہو سکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس امر مبارک کی بشارت دی کہ اللہ کے فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان سے حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ رات کو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کی سواری کا جانور یعنی گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اچانک اس گھوڑے نے بے قراری سے گھومنا شروع کر دیا، تو حضرت اسید رضی اللہ عنہ تلاوت موقوف کر کے خاموش ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگے کہ اس گھوڑے کو کیا ہو گیا، یعنی کسی چیز نے کاٹ لیا ہے یا کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اسے کیا مسئلہ۔ جو ہی یہ خاموش ہوئے، گھوڑے نے ان کی خاموشی پر گھومنا چھوڑ دیا اور سکون سے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر گھومنے لگا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے، گھوڑا پھر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر تلاوت شروع کی اور گھوڑے نے حرکت شروع کی، تو یہ اٹھے کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے قریب نہیں سو رہا تھا اور ان کے بھی قریب تھا، تو انہیں ڈر لگا کہ کہیں گھوڑے کے گھومنے سے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کا سن اس پہ نہ آ جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور گھوڑے سے کچھ فاصلے پر لٹا دیا۔ اچانک ان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ بادل کی طرح کا ایک ٹکڑا ہے اور اس میں چراغوں جیسی روشنیاں۔ اب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ رات ایسے ایسے میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا اور گھوڑا تھا اور تلاوت کرنے کے وہ گھومنے لگتا تھا، اور جب تلاوت میں مکمل کرتا تھا تو وہ پھر اس کے بعد کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور اچانک آسمان کی طرف میں نے دیکھا تو ایک بادل میں روشنیاں نظر آئیں اور سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ یا ابن حذیر، اے اسید حذیر کے بیٹے کاش تو تلاوت کرتا رہتا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ حذیر تلاوت کرتا ہی رہتا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے، اور میں تو اس لیے اٹھا تھا اور میں اپنے گھر سے بھی نکلا باہر تاکہ دیکھوں یہ ماجرا کیا ہے، لیکن پھر مجھے دکھائی نہیں دیا وہ بادل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت انہیں بتلائی اور فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے تمہارے پاس آ رہے تھے، اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو یہ اتنے زیادہ جمع ہو جاتے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپے نہ رہتے اور لوگ جان لیتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ فرشتے کیا ہوتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حضرات کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قدر مقبول ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتے تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، قاری کو معلوم ہو یا نہ ہو، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اب دیکھیے جب فرشتے تک تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں تو پھر مناسب یہی ہے کہ اس تلاوت کو شیطان کے اثر سے جہاں تک ممکن ہے پاک رکھا جائے، کیونکہ شیطان گندگی اور نجاست کو پسند کرتا ہے اور فرشتے صفائی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں شیطان اور فرشتے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تلاوت سے پہلے وہاں کے ماحول کو اور مانوی طور پہ اپنے آپ کو اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر اپنے آپ کو بالکل اللہ کی پناہ میں دے دیا جائے اور شیطان مردود سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کی درخواست کی جائے۔ اس تعویذ میں اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی کی پناہ جو انسان مانگتا ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی تعلیم تھی اور ان کے توسط سے اس پوری امت کو تعلیم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اللہ کی پناہ حاصل کرنے میں بہت اپنے اشتیاق کا اظہار کرتے تھے
حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے آ کے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جتنی احادیث بیان کرتے ہیں مجھے اس پہ ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ یہ کیسے اتنی احادیث یاد ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کو سنا اور انہوں نے جھٹ سے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان تکون فی شک، میں یہ جو وسوسہ جس کا تم اظہار کر رہے ہو اس سے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی طرح اللہ کی پناہ ایک دوسرے کو اس کی طرف توجہ بھی دلاتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت آپ کرتے ہیں، اس میں تدبر کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تعوذ یعنی اللہ کی پناہ اور اللہ تعالی سے حفاظت کا طلب کرنا ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کا شیوا رہا. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس جملے کو اگر آپ سمجھیں تو آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام ہوں یا اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین یا اس امت کے عام مسلمان، سبھی کو اس بنا چارہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے پناہ کی درخواست کرتے ہی رہے. کہ پناہ مانگنا ہر دور میں انسان کے عجز کا اظہار ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کا اعتراف ہے، اپنی طرف سے اللہ رب العزت کے ہاں درخواست پیش کرنے کا ایک ذریعہ. اور دوسری اہم حقیقت جس کا ادراک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پناہ مانگنا صرف شیاطین اور ان کے اثرات سے ہی نہیں بلکہ ہر اس نامناسب بات کا بھی احاطہ کیے ہوئے جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں ادب کے خلاف. اللہ تعالی کے جلیل قدر بندوں نے بھی ان دعاؤں اور جملوں سے پناہ مانگی ہے جن دعاؤں کے متعلق انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا یہ کلام شہنشاہ حقیقی اور قادر مطلق کے شایان شان نہ تھا. یہ بات تو حق تعالی شانہ کی بارگاہ کے متعلق ہے. اب دیکھیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی نجات کی درخواست دی اور درخواست کے الفاظ دیکھیے ایک ایک لفظ سے عاجزی، حسن ادب، اللہ کی حاکمیت کا یقین ٹپک رہا ہے کہ بلا شک و شبہ وہ جس نبوت کے عظیم منصب پر فائز تھے وہاں کا تقاضا یہی تھا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ونادى نوح، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے درخواست کی، عرض کیا کہ ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل ویال میں سے ہے، وان وعدک الحق، اور اللہ آپ کا وعدہ بھی بالکل سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور اللہ سب حاکموں میں سب سے بڑے حاکم تو آپ ہی. صرف اتنا عرض کیا. مراد یہ تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، وعدہ فرمایا تھا کہ بیٹے کو اب میری اہل ویال کو بچائیں گے تو یہ میرا بیٹا میرے اہل خانہ میں سے ہے. اس دعا کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے جب وحی آئی اور انہیں تنبہ ہوا کہ وہ درخواست نامناسب تھی تو فوراً دوسری دعا مانگنے لگے. اور آپ اس کے لفظ دیکھیں کیا ہیں، ان کا ربنی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اور اللہ میں آپ سے اے پروردگار اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی کوئی دعا مانگ بیٹھوں جس کی مجھے خبر نہ ہو کہ نامناسب بات. فوراً یہ کہا کہ اعوذ بک، اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، اے پروردگار آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی ایسی نامناسب بات نہیں کہہ دوں کہ پروردگار جو آپ کی بارگاہ عالی سمدیت اور اللہ آپ کی بے نیازی اس کے شایان نشان نہ ہو. اس بے نیاز ذات سے پناہ مانگے بغیر چارہ ہی کیا تھا. اس تعوذ اور اللہ کی پناہ مانگنے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کسی بڑے گناہ کی دعوت ملی اور جو صورتحال کی نزاکت اور اس خاتون کی حرکت کا احساس انہیں ہوا تو قرآن پاک میں آیا قال معاذ اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام فوراً بولے جھٹ سے اور کہا اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب ہو جائے. ایک طرف بشریت، اس کے تقاضے،
دوسری طرف نبوت، عبودیت، فطرت سلیمہ، طبیعت طیبہ، کیسے اللہ کی پناہ نہ مانگتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں پھر ایک موقع ایسا آ گیا جب ان کے شاہی پیمانوں میں سے ایک پیمانہ کسی کے سامان میں سے نکل آیا، انہوں نے اسے اپنے بھائی کو رکھ لیا اور دوسرے بھائیوں نے کہا کہ آپ اس بھائی کو چھوڑ دیجئے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، یعنی اگر قصور ہے تو اس نے کیا ہے اور اس کی سزا جو آپ مصر میں اسے روک رہے ہیں اور گھر واپس نہیں جانے دے رہے، تو قصور کسی کا، سزا کسی کو دے دی جائے۔ تو یہ جو ظلم ہے یا ظلم کرنے کی فرمائش کی جا رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ نے کہا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان ناخذ کہ ہم الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم ایسا کام کریں کہ پیمانات کہیں اور سے برآمد ہو اور وقت کسی اور کو لیں، اور اگر ہم یہ کریں گے انا اذا لظالمون، تو ہم پھر ناانصاف ٹھہریں گے۔ نبوت کے منصب کے حامل ہیں، خود ظلم کرنا تو درکنار، اس کے تصور سے بھی لرزاں ہو کر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر نامناسب بات اور فرمائش پر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ایسے نہ ہو کہ ہم اپنے نفس امارہ کی پیروی کر گزریں۔ فرعون کا تکبر دیکھیے، آج بھی ضرب المثل۔ مولانا نے مثنوی میں بہت اچھی بات کہی ہے، فرعون اسی لیے معتوب اور برا ہے کہ اس میں کبر تھا۔ ہم جو قرآن پاک کی تفسیر سننے اور کرنے بیٹھے ہیں، ہم کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کتنے ایسے ہیں جن میں یہ کبر نہیں۔ دولت کی بنیاد پہ کبر ہے، صحت کی بنیاد پہ کبر ہے، جوانی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، علم کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ جو کوئی بھی بنیاد ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے وہ بالکل ناکافی ہے۔ جس بنیاد پہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ اس کے سامنے اس کی زندگی میں اس بنیاد کو توڑ دیتا ہے اور اللہ سب کے سامنے دکھا دیتا ہے کہ تم کچھ نہیں۔ اس لیے باطن کے بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت میں، اپنے آپ پہ، اپنے علم پہ، اپنی صلاحیتوں پہ، اپنی قوتوں پہ، اپنے منصب پہ، اپنی دولت پہ، ان چیزوں پہ اترانے لگے اور اس کبر کے بعد دوسروں پر ظلم کرنے لگے۔ نے فرعون کا کبر جو آج بھی ضرب المثل ہے، اس پہ بہت اچھا شعر کہا مثنوی نے، انہوں نے کہا نفس مارا تم ترس فرعون نیست، ہمارا جو اندر کا نفس ہے نا، یہ کسی طرح بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ لیک اون مارا نیست، فرق اتنا ہی ہے کہ اس کے پاس فوج اور لاؤ لشکر اور حکومت تھی، ہمارے پاس فوج اور لاؤ لشکر اور حکومت نہیں ہے۔ اگر ہمیں حکومت مل جائے تو ہم بھی فرعون سے کم تر ثابت نہ ہو، اس سے بھی بدتر کام کریں۔ تو یہ جو فرعون ہمارے اندر خود چھپا ہوا ہے، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس پر کیسے ضرب کاری لگائی جائے؟ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس تکبر کا علاج کیسے کیا جائے؟ حسن کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور وہ چند سالوں کی بات ہے، جسم ڈھل جاتا ہے، گوشت ڈھل جاتا ہے، حسن سارا حتیٰ کے خاک میں مل جاتا ہے۔ دولت کی بنیاد پہ بڑا سمجھنا، وہ صبح ہے اور شام نہیں ہے، روشنی ہے سایہ ہے، روشنی ڈھل گئی سایہ بھی ڈھل گیا۔ عہدے کس کے پاس رہے؟ یہ ایسی ریت کی بنیاد پر اتنی بڑی بلڈنگ تعمیر کرنا، یہ کسی عقل مند انسان کو زیبا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کی دعوت دینے کے لیے فرعون کے پاس گئے۔ اب دیکھیے یہ تعوذ، یہ اعوذ باللہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، کیسے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ فرعون نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل پر آمادہ ہے
بلکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا چاہتا ہوں، میں اسے پکڑ لوں گا، بل یہ تو رب ہے، پکارے اپنے پروردگار کو، بلائے خدا کو میرے مقابلے میں۔ صورتحال انتہائی خراب ہو گئی، حاکم وقت آخرت کا منکر ہے، مطلق الانام جابر بادشاہ ہے، مگر کیا ہو اللہ کی پناہ، اس میں بڑی وسعت ہے، بڑی کشائش ہے، قتل کی دھمکی فرعون دے رہا ہے جو بظاہر کر بھی سکتا ہے اور کر گزرے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیے، ان کا جواب دیکھیے، ان کا انی بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں اپنی اور فرعون تمہارے اور سب کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں اس شخص کے شر سے جو متکبر ہے اور قیامت کے دن جواب دینے کا اسے احساس نہیں۔ فوراً اللہ کی پناہ مانگی، کہا استغفر ربی، میں اپنے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہم بھی یہی پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد فرعون کی قوم، اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کی دعوت سنی تو اس نے ارادہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنسار کر دیں، اور ناحق اس پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگنے کو تلے بیٹھے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کیا۔ سورہ دخان میں آتا ہے جب انہیں ان ناپاک ارادوں کا علم ہوا کہ قوم یہ کرنا چاہتی ہے تو ان کا استغفر ربی وربکم من کر، میں اپنے پروردگار اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو۔ اپنی قوم بنی اسرائیل کے متعلق ایک گائے کی ذبح کا مسئلہ تھا، انہوں نے انہیں کہا، اور قوم یہ سمجھتی تھی کہ یہ تو شاید ہمارے ساتھ ہنسی ہے، مذاق ہے، اور اتنا جرم عظیم تھا کہ اللہ کی بات کو وہ ہنسی اور مذاق سمجھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ دیکھیے، جب انہوں نے اپنی قوم کی یہ بے خوفی خدا کے عذاب سے دیکھی تو ان کا اعوذ باللہ من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی جہالت والوں جیسا کوئی کام کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جہالت کے کاموں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ کے ان نیک بندوں کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی پناہ ہر بات میں مانگتے تھے۔ حضرت نبی علیہ السلام کی مثال آپ نے دیکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں دیکھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی مثالیں دیکھی۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو ہم بھی فوراً اللہ کی پناہ مانگیں۔ جب بھی اپنے نفس کی شرارت کا احساس ہو، جب بھی شیطان کی کسی حرکت کا احساس ہو، تو تلاوت جیسا عظیم کام جو انسان شروع کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پہلا حکم ربانی یہی ہوا کہ دیکھو تم قرات کرنے لگے، سب سے پہلے شیطان مردود کے شر سے، اس کے مکر سے ہماری پناہ مانگ لو، تم ہماری پناہ میں آ جاؤ، ہماری حفاظت میں آ جاؤ، پھر ہمارے کلام پاک کی تلاوت شروع کرو۔ ایک اور مقام قرآن پاک میں دیکھیے، اللہ کے یہ نیک بندے کس طرح اللہ کی پناہ کے لیے بے قرار رہتے تھے، کس طرح اللہ تعالی سے بات بات پر، ہر مرحلے پر خدا کی پناہ کا اپنے آپ کو محتاج تصور کرتے تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح اللہ کی پناہ میں چلے جائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جن کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت بخشی، ان کی والدہ نے نظر مانی، اور ان کی نظر یہ تھی کہ میرے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور یہ ان کا خیال تھا۔ مگر جب ولادت ہوئی تو بیٹی کی ہوئی، اور پریشان ہوئی کہ اللہ کے گھر کی خدمت کی جو تمنا تھی اب حسرت میں بدل گئی۔ اللہ تعالی کا فضل ان کے شامل حال ہوا، اور جب اس پر نظر گئی کہ اللہ کی پناہ میں بڑی وسعت ہے، جو میں خواہش کر رہی تھی بیٹے کے ہونے کی وہ پوری نہیں ہوئی، اور اللہ تعالی نے مجھے بیٹی دے دی ہے، تو میرے پروردگار کے کام حکمت سے بھرے ہوئے ہیں،
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا اور کہتی ہیں کہ اے پروردگار انی وضعتها انثى، اللہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے 2 جملے ارشاد فرمائے. ایک تو یہ فرمایا کہ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ ہی کو علم تھا کہ کس غضب کی بیٹی نے جنم دیا، کتنے مقدر والی یہ بیٹی ہے جس کو ہم نے دی. اور دوسرا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیس الذکر کالانثی، اور اگر ہم اسے بیٹا دے دیتے تو وہ اس کی بیٹی جیسے نصیب والا کہاں سے ہو سکتا تھا. اتنی نصیب والی بچی پیدا ہوئی تو ماں کو تمنا تھی کہ لڑکا ہوتا، لیکن اس تمنا کے بعد جب دیکھا اللہ کی رحمت، اللہ کی وسعت حکمت، تو مہر اس پہ چلی گئی اور کہتی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ میں اپنی اس بیٹی کو بھی اور اللہ اس بیٹی سے آگے جو اولاد ہو ان سب کو خدایا شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بچی مریم، اس کی اولاد یعنی ان کے ایک ہی بیٹے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعی اپنی پناہ میں لے لیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، ان کی وہ ضعیف عورت جو بیٹے کی تمنا کر رہی تھی، اس کی دعا کو وہ شرف قبولیت حاصل ہوا اور شیطان مردود سے ایسی پناہ ملی کہ وہ ان کی زندگیوں میں اپنا کوئی اثر مرتب کر ہی نہیں سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آیا ہے آپ نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے ضرور چھوتا ہے، مس کرتا ہے، کچوکا لگاتا ہے اور وہ بچہ اس تکلیف سے چیختا ہے. مگر حضرت مریم جب پیدا ہوئی اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو شیطان انہیں چھو نہیں سکا، کیونکہ